الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله. نحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه. الصلاة والسلام التحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين المخاطب طه وياسين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد علیہ. ایک مرتبہ زوردار صلوات سب مل کے پڑھیے. محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. خالق کائنات اپنی ہدایت کے لیے جو اس نے کتاب بھیجی ہے اس میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کہا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ بھی مجھ سے دعا کرنے میں روگردانی کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں تکبر اور غرور کی وجہ سے، تو وہ یہ جان لیں کہ ان کا انجام بہت ہی برا ہوگا اور وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، ہماری گفتگو ہو رہی تھی دعا اور اہل بیت کے موضوع پر. دعا ایک بہترین عبادت جس کو احادیث میں روح عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے. الدعاء مخ العبادہ و عمود الدین. عبادت اور ہے، جان عبادت اور ہے. دین مبین اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر دعا نہ پائی جاتی ہو. ہر عبادت میں دعا ہے، اس لیے کہ دعا الفاظ کو زبان پہ جاری کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا بندے کا خدا سے جڑ جانے کا نام ہے. بندے کا خدا سے ربط ہو جائے، یہ دعا ہے. کہ دل کی گہرائی سے جو تڑپ ہوتی ہے نا، وہ تڑپ انسان کے پاس ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دعا طلب ہے. طلب کا مطلب کیا؟ طلب خیر. اب اسی میں دعا ہی کے معنی میں یہ جواب بھی مل جاتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی،
یہ کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ خیر بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس کے پاس آپ مانگ رہے ہیں وہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے خیر کیا ہے اور کیا خیر نہیں ہے۔ ہمارا کام بس سوال کرنا ہے، مانگنا ہے، طلب کرنا ہے، اور کس کے حضور میں؟ اس ذات پروردگار کے حضور میں کہ جس کا ایک نام کریم بھی ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کر دے۔ وہ یہ انتظار نہیں کرتا کہ میرا بندہ مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندے میں تقاضا ہے، ضرورت ہے، تو وہ عطا کر دیتا ہے، عطا کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتا۔ جس طرح سے میر انیس نے کیا خوبصورت دو مصرے کہے، کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، فقیر ہوں پہ نہیں عادت سوال مجھے، تیری مدد کا فقط یا علی بھروسہ ہے، کسی کی آس نہیں وقت انتقال مجھے۔ وہ کریم ہے، وہ یہ انتظار کرتا ہے کہ بندے مجھ سے آ کے سوال کریں، مانگیں تو میں دوں۔ اس لیے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہر نبی نے کی ہے، بلکہ ہر مخلوق بھی اس کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں، جتنی موجودات ہیں، سب اس کی بارگاہ میں پہنچ کر سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ چنانچہ سورہ رحمان میں خدا فرماتا ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، اس سے ہر مخلوق، جتنی مخلوقات، جتنی موجودات آسمان و زمین میں ہیں، سب اس سے سوال کرتے ہیں۔ اگر کہیں سوال کرنے میں روگردانی نظر آتی ہے، نافرمانی نظر آتی ہے، تو یہ حضرت انسان میں ہے جو تکبر کی بنا پر خدا سے دور نظر آتا ہے۔ لیکن جتنی مخلوقات ہیں سب اس سے مانگتی ہیں۔ انبیاء کی صفت آپ پڑھیں قرآن مجید میں، کون؟ جناب ابراہیم، جو خلیل بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور امام بھی تھے۔ ان کی کیا صفت قرآن نے بیان کی ہے؟ اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، جناب ابراہیم اواہ، یعنی اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے، خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ سوال کرنے والے، خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ گڑ گڑا کر دعا مانگنے والے جناب ابراہیم خلیل ہیں۔ اور جناب امیر کا بھی یہ لقب ہے۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ کان امیر المؤمنین رجلا دعا، امیر المؤمنین کون تھے معلوم ہے؟ رجلا دعا، داعی کہتے ہیں دعا کرنے والے کو، دعا کہتے ہیں بہت زیادہ دعا کرنے والے کو۔ انہیں جو دن رات اٹھتے بیٹھتے ہر آن خدا سے جو اپنا رابطہ برقرار رکھتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اسے دعا کہتے ہیں۔ نوفے بکالی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں دیکھا کہ میرا مولا رات کی تاریکی میں خدا سے ایسے راز و نیاز کر رہا ہے، ایسے مناجات کر رہا ہے، ایک مرتبہ گڑ گڑاتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے اور خدا کو پکارتا ہے اور کہتا جاتا ہے آہ من قلت الزاد و طول الطریق۔ جناب نوف کہتے ہیں کہ میں تڑپ گیا، مولا کس طرح سے دعا کر رہے ہیں، کس طرح سے مناجات کر رہے ہیں، مجھے ایسا احساس ہوا کہ جسم سے روح پرواز کر گئی، دوڑتا ہوا در فاطمہ پر آیا، دق الباب کیا، فاطمہ زہرا نے کہا کون آیا ہے؟ آنے والے نے کہا میں نوف آیا ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا مسجد سے آیا ہوں۔ کہتا ہے کہ شہزادی میں نے دیکھا کہ علی کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہے۔ تو شہزادی نے پوچھا نوف تو نے ابوالحسن کو کس حالت میں پایا؟ نوف نے کہا کہ میں نے سجدے کی حالت میں پایا۔ تو شہزادی نے کہا کہ ہم نے اکثر یہی دیکھا ہے کہ علی کو سجدے کی حالت میں یہ حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ گڑ گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ معلوم ہے علماء نے کیا بتایا ہے کہ اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے کلام کرے تو تم قرآن پڑھا کرو، اور یہ تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے کلام کرو تو دعا کیا کرو۔ دعا کے ذریعے سے تم اپنے خدا سے رابطہ برقرار رکھ سکتے ہو، اس سے کنیکشن کو جوڑ سکتے ہو، یہ بہترین چیز ہے۔ اس لیے دعا کو کیا کہا ہے معلوم ہے؟ ایک وہ اللہ کا کلام جو آسمان سے زمین پر اترا، اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن نازل، جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، آسمان سے زمین والوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا کلام بندوں کی ہدایت کے لیے، اور وہ اہل بیت کا کلام جو زمین سے آسمان والوں کے لیے گیا۔
وہ قرآن صاعد ہے. یہ دعا کیا ہے معلوم ہے؟ اس کو قرآن صاعد کہتے ہیں، یعنی اوپر جانے والا قرآن. بڑے افسوس کی بات ہے کہ زمین والے اس خزانے کی اہمیت کو نہیں جانتے جتنا کہ آسمان والے جانتے اور پہچانتے ہیں. زمین والے نہیں جانتے یہ کلام اہل بیت ہمارے درمیان ہے دعا کی شکل میں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، ہم نہیں جانتے. اس لیے کہ علماء بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز انسان کو مفت میں مل جاتی ہے نا، فری میں کوئی چیز مل جاتی ہے، میراث میں کوئی چیز مل جاتی ہے، فری میں مل گئی تو اس کی قیمت نہیں جانتا، سستے دام میں بیچ دیتا ہے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا. اسی طرح سے یہ حال ہمارا ہوا ہے. اہل بیت کی میراث ہمیں مفت میں مل گئی دعاؤں کی شکل میں، ہم اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے. اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے تو فرشتوں سے پوچھو کہ اس کی اہمیت کیا ہے. یہ دعائے ابو حمزہ سمالی جو ہے یہ دعا نہیں ہے، قرآن صاعد کا پارا ہے. یہ دعائے عرفہ یہ صرف دعا نہیں ہے، قرآن صاعد کا ایک پارا ہے. یہ دعائے کمیل صرف دعا نہیں ہے، قرآن صاعد کا پارا ہے. جس طرح سے قرآن مجید میں بڑے سے بڑے سورے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے سورے ہیں، اسی طرح سے ہمارے پاس اہل بیت کی طرف سے چھوٹی سی چھوٹی دعائیں بھی ہیں اور بڑی سی بڑی دعائیں بھی ہیں. خدا کو کیسے پکاریں، کس طرح سے اس سے مانگیں، کیا انداز میں مانگیں، کن الفاظ میں مانگیں، یہ انہوں نے بتایا ہے. اور قرآن مجید میں بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ جب اللہ سے مانگنا تو کیسے مانگنا. للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہ کے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، ان اسماء حسنی کے ذریعے سے خدا سے مانگو، خدا سے دعا کرو. معلوم ہے آپ کو قرآن مجید میں 135 خدا کے نام ہیں، اور جو سب سے زیادہ نام ہے وہ اللہ جلالہ 2700 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. اور اللہ کے بعد جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، جو اللہ کا نام آیا ہے وہ رب ہے. 1002 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب بھی تم خدا سے مانگنا چاہو تو 10 مرتبہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ کہہ کے اسے پکارو، یا بعض روایتوں میں ہے 10 مرتبہ یا رب یا رب یا رب کہہ کے پکارو. تو جب تم پکارتے ہو تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے، لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، جو مانگنا چاہے تو مانگ لے. کتنا غنیمت والا موقع ہے. ہم زمین میں رہ کر دعاؤں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے افریقہ میں رہنے والے افریقہ کی قدر کو نہ جانے، یہاں کتنے خزانے ہیں، یہاں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، باہر والے آ کے اس سے فائدہ اٹھائیں، گجرات سے لوگ آ کے فائدہ اٹھائیں، میں مثال دے رہا ہوں، اور یہاں کے لوگ جہالت کی بنا پر اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو افسوس نہیں تو اور کیا ہے. یہ دعائیں اہل بیت کا عظیم سرمایہ ہے، خزانہ ہے. اگر زمین والے فائدہ نہ اٹھائیں، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے فائدہ اٹھائیں تو افسوس کی بات نہیں تو اور کیا ہے. ملائکہ اس کی قیمت کو سمجھتے ہیں، فرشتے ان کی قیمت کو سمجھتے ہیں کہ اہل بیت نے کس طرح سے دعائیں مانگنے کا حکم دیا اور کیا طریقہ اپنایا. اسی آیت کریمہ میں جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، پروردگار کیا فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے پروردگار نے کہا ہے. اور بھی تو نام تھے. دعائے جوشن کبیر میں خدا کے 1000 سے زیادہ نام ہیں جن کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے. اور روایت میں ہے کہ یہ دعائے جوشن کبیر میں 1000 نام ہیں، اس کے علاوہ 3000 اور نام اللہ کے ہیں جو اہل بیت جانتے ہیں. ہر ایک نام کی تاثیر ہے. جب تمہیں کوئی دعا مانگنی ہے تو اسی دعا کے مناسبت سے اس نام کو لے کر تم خدا سے مانگو تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. ہر نام کی الگ الگ تاثیر ہے. بیماری کے لیے مانگنا ہے تو یا شافی کہو، اگر بندش ہے، پریشانی ہے، تمام حالات نے تمہیں گھیر لیا ہے، پریشانیوں نے گھیر لیا ہے تو یا فتاح ہو یا فتاح ہو کہہ کے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 70 مرتبہ کہو تو راستے کھلتے چلے جائیں گے. ہر نام کی اپنی جگہ پر تاثیر ہے. 1000 نام ہیں اور ان 1000 ناموں میں آپ کو معلوم ہے ایک نام ہے جو اسم اعظم ہے. اسم اعظم کی تاثیر کیا ہے معلوم ہے؟ اسم اعظم کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنی زبان پہ اسم اعظم کو جاری کرتا ہے تو فوراً اس کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ اسم اعظم کی تاثیر ہے. لیکن خدا نے چھپا کے رکھا ہے، مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے. ان 1000 ناموں ہی میں وہ اسم اعظم موجود ہے، ہم سے پوشیدہ ہے. اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ اگر میں ہر ایک کو بتا دوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مس یوز کر دے، یہ غلط فائدہ اٹھا دے. اس لیے کہ تاریخ میں موجود ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ نام دیا گیا. قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے، بلعام باؤر کا جو جناب موسیٰ کے زمانے میں رہتا تھا، اس میں اعظم دیا گیا. جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعا تھا.
لیکن ایک مرتبہ مال کی لالچ، حب دنیا، دنیا داری نے اسے بہکا دیا اور جناب موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں ان کے خلاف اس نے بد دعا کی ہے. تو خدا نے کیا کیا معلوم ہے؟ سب سے پہلے اس کی زبان سے اسم اعظم کو چھین لیا اور وہ اسم اعظم سے محروم ہو گیا اور دنیا سے گیا تو بے ایمان گیا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان لانا نجات کی دلیل نہیں ہے، ایمان کے ساتھ مرنا نجات کی دلیل ہے. تو 1000 نام جو اللہ کے نام ہے اسماء حسنہ، اس میں خداوند عالم نے اپنے اسم اعظم کو چھپا رکھا ہے. کیوں چھپا رکھا ہے؟ تاکہ وہ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر نام سے مجھے پکارے، ہر نام سے مجھے یاد کرے. ہر ایک نام کی اپنی جگہ پر تاثیر ہے. ان 1000 ناموں میں سے جو سب سے زیادہ نام اللہ کے بعد قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ رب ہے. قرآن مجید میں جتنی دعائیں ہیں، تقریباً 70 سے زیادہ جو دعائیں ہیں، ان میں اکثر دعائیں ہیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. ربنا، ربنا عاملنا، ربنا اغفر لنا، ربنا اننا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا. مسلسل آپ بہتر پڑھتے ہیں، جانتے ہیں یہ رب کیوں استعمال کیا گیا. یہ نہیں کہا خدا نے کہ تمہارے پروردگار نے کہا، تمہارے خالق نے کہا، تمہارے پیدا کرنے والے نے کہا، تمہارے رازق نے کہا، بلکہ رب. اس لیے کہ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب وہ ہوتا ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا، کہ جس کا رابطہ بندے سے ہر آن جڑا رہتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی یہ رابطہ کٹ نہیں ہوتا، یہ کنیکشن ختم نہیں ہوتا. رب ہے وہ. ایسا نہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا، اب ہمارا خدا سے کچھ لین دین نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ ممبر ہے، کرسی ہوتی ہے، اور وہ بنانے والے نے بنا دیا ممبر کو، اب اس کا بنانے والے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس نے بنا دیا اور چھوڑ دیا. کیا تعلق ہے اس کا؟ یہ حال ہمارا ایسا نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں بنا دیا اب اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، ہماری مثال اس جلتے ہوئے لائٹ کی مانند ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر درمیان سے کہیں رابطہ ٹوٹا، کنیکشن ٹوٹا، ہم ختم ہو جائیں گے. اس لیے پیغمبر اسلام جب سجدے میں جاتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ رب رب لا تکلنی الی نفس طرفت عین ابدا. پروردگار ایک چشم پلک کے لیے بھی، ایک چشم زدن کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر، بلکہ اپنے ذمہ رکھ لے، ورنہ اگر تو نے مجھے میرے حوالے کیا تو میں ختم ہو جاؤں گا، میں مٹ جاؤں گا. تو مجھے اپنے ذمہ میں لے لے، کیونکہ تو ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے بھلائی کیا ہے. اللہ اکبر. خداوند عالم نے دعا کا دروازہ کھول دیا بندوں کے لیے. اسی لیے روایت میں کہا جاتا ہے کہ دعا کرنا ہی استجابت ہے، دعا کرنا ہی ہے گویا رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے، قبولیت کا دروازہ کھل گیا ہے. یہ کیا خدا کی طرف سے کم لطف ہے کہ وہ ہماری پریشانیوں کو سن لیتا ہے، ہماری مشکلات کو سن لیتا ہے، ہماری مصیبتوں کو سن لیتا ہے. ورنہ آج دنیا میں حال یہ ایسا ہے کہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا. انسان جب چاروں طرف سے مشکلات میں گھر جاتا ہے وہ پریشان اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ میں کس سے بیان کروں. اس لیے روایت میں کہا ہے کہ اپنی پریشانیوں کو، اپنی مشکلات کو، اپنی پرابلمز کو، اپنی مصیبتوں کو کسی سے بیان نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم بیان کرو گے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ کسی کے اختیار میں تمہارے نفع اور نقصان نہیں ہے، تمہارا فائدہ یا تمہارا نقصان کسی کے اختیار میں نہیں، وہ ذات پروردگار کے ہاتھ میں ہے. تم اگر چاہو تو صرف اور صرف پروردگار کے حضور میں اپنے پرابلمز کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو بیان کرو، وہی تمہاری مشکلات کا حل کرنے والا ہے. اب اس پرآشوب زمانے میں کوئی ملتا بھی نہیں جس سے ہم پریشانیاں بیان کریں. دوستوں کی مکاریاں، اپنوں کی بے وفائیاں، کوئی بھائی نہیں ملتا، کوئی دوست نہیں ملتا، کوئی پہچاننے والا نہیں ملتا کہ جو مجھ سے میری پریشانی سنے. اگر میں بیان بھی کروں تو مجھے ڈر ہے کہ پھر یہ دوسروں کو ظاہر نہ کر دے، ہر طرف وہ بولتا نہ پھرے کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے. آپ کو معلوم ہے اچھے حالات میں ساتھ دینے والے بہت مل جاتے ہیں، مشکل حالات میں ساتھ چھوڑنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. کسی دوست کو آزمانا ہے تو اچھے حالات میں نہیں، اچھے حالات میں سلام کرنے والے بھی آپ کو بہت مل جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میں مطلبی مومن کہتا ہوں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ سلام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیتے ہیں کہ جس کو میں سلام کر رہا ہوں کچھ فائدہ بھی ہونے والا ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں جانتے کہ خود سلام میں بہت سارا فائدہ پوشیدہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.